السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز حضرات، ہمیشہ یاد رکھیے کامیابی کی کنجی تعلیم ہے۔ کسی بھی شخص، کسی بھی ملت یا کسی بھی ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے بنیادی چیز تعلیم ہے۔ جس میں جتنی زیادہ تعلیم ہوگی وہ اتنا ہی ترقی یافتہ، باعزت اور سر بلند ہوگا۔ بہت افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارا مسلم سماج کے بچے تعلیمی میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ اسی لیے ہمارا مسلم سماج، مسلم معاشرہ تعلیمی، معاشی، سماجی اور معاشرتی ہر اعتبار سے پیچھے ہے۔ آج کے زمانے میں ساری ترقی اور عزت کا انحصار تعلیم اور صرف تعلیم پر ہے۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں۔ انہیں ہر قیمت پر پڑھا لکھا کر ٹیچر، پروفیسر، آفیسر، بیرسٹر، قانون داں اور جج بنائیں اور مسلم سماج کو ملک کی سب سے تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ خطے میں بدل دیں۔ مسلم سماج میں تعلیمی انقلاب لانے اور ہمارے بچوں کی تقدیر جگمگانے کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑے ہم ضرور کریں گے۔ آپ کا مستقبل آپ کی اولاد نہ کہ کوئی دوسری چیز ہے۔ اولاد قدرت کی ایک عظیم امانت ہے اور اولاد قوم و ملت کا اہم ترین سرمایہ ہے۔ اس کے بہتر تعلیم اور پاکیزہ تربیت ماں باپ کا فریضہ اور معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ تعلیمی بیداری اور سائنسی تکنیکی علوم کی ترقی کے اس دور میں ہماری نسلیں معیاری تعلیم سے اب بھی محروم ہیں، جس کی بنا پر جدید مقابلہ ذاتی امتحانات اور سرکاری ملازمت میں ہمارا حصہ بہت کم ہے، جو ہماری پسماندگی کا بڑا سبب ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ معیار تعلیم کو بہتر اور علمی ادارے کے معیار کو بلند کرنے کا بندوبست کیا جائے، تاکہ ہمارے بچے معیاری تعلیم حاصل کر کے اور پڑھ لکھ کر کے ایک نیک انسان، اچھا معلم، ایک کامیاب ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر، بیرسٹر، جج اور مدبر و مفکر بن سکیں اور اپنا مسلم سماج ترقی کے اس دور کا مقابلہ کر سکے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے بچے تعلیم میں پیچھے کیوں ہیں، ان کو آگے کیسے بڑھایا جائے۔ ہمارے بچے پڑھنے میں دل کیوں نہیں لگاتے اور ان کی کیا وجوہات ہیں۔ ان کے تعلیمی شوق کو کس طرح جگایا جائے۔ ہمارے بچے کھیل کود، موبائل اور نیٹ سے بگڑ رہے ہیں، کیوں؟ اس کا ذمہ دار ہم خود ہیں، جبکہ دوسری قوم کے بچے موبائل اور نیٹ پر بہتر علم و آگاہی حاصل کر رہے ہیں۔ بیٹیوں کے تعلیم کے بارے میں فکر مند ہیں، بیٹوں کی تعلیم سے غفلت کیوں؟ ہمارے بچے نشہ کا شکار اور عادی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ان کو اس بری لت سے کیسے نجات دلائی جائے؟ ہمارے اساتذہ کے مسائل کیا ہیں اور ان کے حل کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ ان تمام تجاویز پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرہ کا کیا حال ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تعلیمی اداروں کے معیار کو بہتر بنانے اور شبیہ مکاتب کے قیام کے لیے کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے بچے 10ویں اور 12ویں کے بعد کیا پڑھیں اور کن اداروں میں داخلہ لیں۔ بیجا رسومات اور بلا وجہ کے مہمانداریاں ہمارے بچوں کی تعلیمی رکاوٹ ہیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں ہمیں اپنا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ اس دور میں سب سے اہم چیز تعلیم ہے۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، چاہے جس طرح سے ہو۔ تعلیم کے بغیر
آپ کے بچے اپنی زندگی کے اہم ترین گوشے کو خوشحالی میں نہیں بدل سکتے ہیں، خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ اس تعلق سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 3 چیزیں تھیں: بادشاہت، شہرت اور تعلیم۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کرنا تھا، تو آپ نے تعلیم کو اختیار کیا، تو تعلیم کے صدقے میں آپ کو بادشاہت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی۔ تو جسے بھی ترقی چاہیے، جسے عزت چاہیے، جسے شہرت چاہیے، تو اسے تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تعلیم کے بغیر عزت، شہرت، یہ تمام چیزیں ناممکن ہیں۔ تو اپنے بچوں کی تعلیم میں دھیان دیں، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے کر ایک بہتر انسان بنائیں، ایک اچھا انسان بنائیں۔ میں امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔